خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start episode number 6 of کبھی تو پاس میرے آؤ. از قلم ایمن نعمان. شہباز، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر سانسیں لیتی اولاد آپ کی نہیں ہے؟ کیسے نہیں کہہ سکتا میں امید؟ کیا میں تمہاری پچھلی زندگی کا علم نہیں رکھتا؟ مگر شہباز، میں نے آپ کے ساتھ کو پانے کے بعد اس زندگی کو لعنت بھیج دی ہے. وہ سب میرے لیے جتنا اذیت ناک تھا یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں. پھر مجھ پر بد چلنے کا الزام کیوں؟ تم جو بھی کہو، یہ بچہ میرا نہیں، بلکہ تم جاؤ اسی کے پاس جس کی یہ اولاد ہے. کس کی اولاد ہے یہ شہباز مجھے بتاؤ. وہ اس کے کولر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہیزیانی انداز میں چیخی تھی. اوہو، میں تو یہ بھول ہی گیا کہ یہ کسی ایک کی تھوڑی ہو سکتی ہے. نہ جانے کتنوں کا گندا. اسی وقت کامل، جو کہ شہباز کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے کے بعد بہت بہترین دوست اور اس کے بالکل ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر اس کا پڑوسی بھی تھا، شہباز اور امید کے درمیان ہوتی تلخ کلامی کو سن کر چلا آیا. 2-3 بیل کے بعد شہباز تنفر کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا تھا. وہ کامل کو دیکھ کے بری طرح سے رو دی تھی کہ اب اس کے سامنے بھی وہ کول گرل کے نام سے مشہور کر دی جائے گی. کیا ہو گیا یار، کیوں امید کے اوپر گرج رہے ہو؟ وہ نرمی سے معاملے کو سلجھانا چاہ رہا تھا. تم نہیں جانتے کامل کی یہ عورت کس کماش کی ہے. شہباز نے جہالیت کا مظاہرہ کیا جبکہ امید روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی تھی. کیا فضول بک رہے ہو؟ میں بہت دیر سے سن رہا ہوں تمہاری خرافات. امید کی پاکیزگی تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ امید سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی شہباز کے بعد. وہ شروع سے ہی اس کا نام لیا کرتا تھا. شادی کو 6 ماہ کا مختصر عرصہ ہی گزرا تھا. چند دن پہلے تک وہ کتنی خوش تھی، اور آج اس کے لیے بہت بڑا دن تھا جب وہ ہاسپٹل سے اپنی پریگننسی کی پازیٹیو رپورٹس لے کر آئی تھی. امید کو لگا تھا کہ آج وہ مکمل ہو گئی تھی. شہباز کے ساتھ گزرنے والے پل اس کے لیے ایک خواب تھے. جو اس جیسی لڑکی دیکھنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتی تھی. مگر شہباز نے اس کو اپنا نام دیا تھا، اس کو زندگی کی ہر خوشی میسر کی تھی. لیکن آج جب وہ شہباز کو اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی تھی کہ وہ 4 ماہ کی حاملہ ہے، تب شہباز کا جو چہرہ اس کے سامنے آیا تھا وہ بہت بھیانک تھا. وہ اس کے وجود میں سانس لینے والے ننھے فرشتے کو اپنی اولاد ماننے سے انکاری تھا. تو بڑا اس کا حمایتی بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیری بھی رنگینی کا باعث بنی ہے یہ. شہباز نے نیا الزام داغا. مگر کامل ایسی اس کی کہی بات جیسے دل چیرنے کے لیے کافی تھی. وہ روتی ہوئی امید کو بے سہارا چھوڑنے کی بجائے شہباز کو بری طرح سے گھونسوں اور لاتوں سے توازی کرنے کے بعد امید کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا، اور ساتھ یہ بھی کہنا نہ بھولا کہ میں جا رہا ہوں پولیس اسٹیشن. اب تو دیکھ اپنے بچے اور بیوی پہ الزام اور تشدد کا کیا انجام تجھے ملتا ہے. اور ہاں، اب امید کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا. سین چینج. صبح 6 بجے کے وقت دروازہ زور سے پیٹا جانے لگا تھا بیڈ روم کا. محمل تھوڑا سا کسمسائی تھی اور پھر دوبارہ سے سو گئی. کامل نے بہت احتیاط سے محمل کا سر اپنے شانے سے ہٹایا اور بغیر آہٹ پیدا کیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. اس سے پہلے سائڈ ٹیبل پر پڑی بنیان اٹھا کر پہنی اور تیزی سے دروازہ کھولا. دیر نہیں لگ گیا تم کو دروازہ کھولتے کھولتے کامل؟ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے موجود باہر کھڑی تائی بیگم نے بڑی شان سے چہرے پہ کرختگی کے ساتھ آنکھوں میں چپتے ہوئی معنی خیزی سجائے کسی تفتیشی آفیسر کی طرح کامل سے پوچھ گچھ شروع کی. مگر تائی جان، ابھی تو صبح کا 6 ہی بجا ہے، ابھی دیر کہاں سے ہوئی ہے؟ کامل نے جمبائی روکتے ہوئے نیند سے بوجھل لہجے میں رچی ناگواری کو چھپایا. کامل، شاید تم بھول رہا ہے کہ محمل اب اس گھر کا بڑی بہو ہے، اور اس کو اب سے بہت پہلے فجر ہوتے ہی نیند کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے تھا. تائی بیگم کی بھرپور کوشش تھی کہ اندر کمرے کے حالات کی چھان بین کر سکیں، مگر کامل کسی دیوار کی طرح دروازے کو آدھے سے زیادہ پھیرے بیچ میں اس طرح سے کھڑا تھا کہ دروازے کے اندر جھانکنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکی. اور تائی جان، فجر میں تو ہم سویا ہے، اور پھر ابھی 2 دن ہی تو ہوا ہے ہماری شادی کو. اب بھلا نیا نویلا دولہا دلہن تو اتنی جلدی اٹھنے سے رہا؟ آپ کو نہیں لگتا تائی جان کہ یہ کچھ نامناسب سا ہے ہمارے کو جگانا؟ اور پھر کیا کشمالہ اٹھ گئی ہے؟ کیا اس کو بھی آپ نے فجر کے ہوتے ہی اٹھا دیا؟
کامل نے طائی بیگم کے سوال کے بدلے میں سوال داغا تھا۔ اس کو تبھی تو چڑھ گئی تھی۔ طائی بیگم کے اس انداز اور تانک جھانک کرنے پر بڑی مشکل سے وہ لہجے کو پرسکون بنائے طائی بیگم کے تفتیشی سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ ہٹو راستے سے، تم یہ کیوں بار بار بھول رہا ہے کہ یہ لڑکی ایک نوکرانی کی بیٹی ہے اور تمہارا شادی اس سے انتقام لینے کی غرض سے کیا گیا ہے، تو پھر تم کیسے اس کو اپنا سر کا تاج بنا سکتا ہے؟ پہلے تو طائی بیگم سٹپٹائی تھی کامل کے اتنی بے باک جواب دینے سے، لیکن جلد ہی دوبارہ اپنی خفت مٹاتے ہوئے شروع ہو چکی تھی۔ ہٹو ہمارا راستے سے، ہم اس کو لے کر ہی جائے گا، باہر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ اس کو دھونا ہوگا۔ وہ بضد تھیں کہ محمل کو لے کر ہی واپس روانہ ہوں گی، مگر کامل ہرگز بھی مائنس ٹیمپریچر کے ہوتے اس کو کھلے حویلی کے ایک کونے میں بنے لانڈری ایریا میں بھیجنے کا روادار نہ تھا۔ گھر میں بہت درجنوں کی تعداد میں ملازمین موجود ہیں، کسی سے بھی آپ یہ کام کروا لیجیے۔ محمل اب کامل حیدر خان کی بیوی ہے، اس حویلی کی عزت اور میری آنے والی نسلوں کی آمین۔ میں کامل ہوں، جس کی پرورش مزرنہ نے کی ہے، میں عورتوں کو پیر کی جوتی نہیں بنا سکتا۔ ہماری بیوی ہماری ملکہ ہے طائی جان۔ اور بدلہ کیسا اور کون سا انتقام کی بات آپ ہم سے کرتا ہے؟ گناہگار تو کشمالہ ہے، جاؤ جا کر طائی جان اس کو جگاؤ، ہم ابھی اپنی دلہن کے ساتھ سوئے گا، اور اب دوبارہ ہم کو جگا کر پریشان مت کرنا۔ ہم علاقے کا ہونے والا آگا ہے، یہ تو تم جانتا ہے نا۔ اب چلو جاؤ طائی جان، ہم کو سونے دو۔ شاباش، کامل نے اپنی خاصی زبان میں کہنے کے ساتھ ہی دروازہ طائی جان کے منہ پہ بند کر دیا تھا۔ ان کو انہی کے انداز میں ڈیل کرنا اس کی مجبوری تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس طرح سے طائی سے بات کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ طائی بیگم باہر جا کے شدید قسم کا وویلا مچائیں گی، مگر اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، نہ پہلے اور نہ آج تھی۔ اس کو صرف اپنی ماں اور بیوی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی تھی اور اپنے علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے ڈھیر سارے کام سر انجام دینے تھے۔ حویلی کے اصولوں کو بدلنا تھا۔ باقی رہی حویلی کی بات، تو اس کے مکین جس قدر خود پرست تھے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ اس گھرانے کا تعلق خان ذات سے تھا، اور خان ذات کے لوگ اپنوں کے اوپر مر مٹنے والے، جان نچھاور کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا اور اپنی عورتوں کو اعلیٰ مقام دینے کے ساتھ ساتھ غیر کی عورتوں کو بھی بری نظر اٹھا کے دیکھنا ان کے لیے اپنی توہین ہوتا ہے۔ پٹھان ذات ایسی ذات ہے جو بے حد خوددار اور دل میں خوف خدا رکھتی ہے، مگر اس کی طائی صاحبہ کے حالات ایسے تھے کہ نہ خوش رہتی تھی اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتی تھیں۔ مزرنہ آ کے جگاتی تو سمجھ بھی آتا، لیکن طائی کا کمرے میں آ کے جرح کرنا کامل کو کھولا گیا تھا۔ طائی بیگم کامل کو جورو کا غلام اور بے حیا کہتی اپنے گال پیٹتے ہوئے روانہ ہو چکی تھی، مگر کامل کو ان کی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ محمل کی آنکھ کسی کی تیز ترار آواز سے کھلی تھی۔ اس نے بٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے پہل تو وہ صورتحال کو سمجھ نہ سکی، مگر جیسے ہی کامل کو دروازے میں رکاوٹ بنے دیکھ کر طائی بیگم کے ساتھ ہم کلام پایا، وہ دوبارہ سے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ دل میں ایک دھڑکا سا لگا تھا کہ کہیں کامل ابھی پلٹے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گا اور بیگم کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ جاؤ اور جا کر میری طائی جان کا حکم مانو۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کامل کا مقصد گزری شب پورا ہو چکا ہے۔ اس نے اس کو تسخیر کر لیا تھا، اس کے وجود پر اپنی حکمرانی جما لی تھی، اور اب جب اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو وہ اس کو کسی ٹیشو پیپر کی طرح حویلی کے باقی مردوں کے جیسا ہی ڈیل کرے گا۔ مگر اس کی سوچوں کے برعکس وہ اس کے لیے طائی بیگم سے ٹکر مول لیے ہوئے کھڑا تھا۔ کامل کے دروازہ بند کرتے ہی وہ ایک دفعہ پھر سے ایسی سوتی بن گئی تھی جیسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو اس کو۔ وہ لیمپ کی ہلکی سی روشنی جلا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور محمل کے سر میں بے خیالی میں کچھ سوچتے ہوئے انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ پل ہی سرکے تھے جب محمل کو دوبارہ سے نیند کی آغوش نے آن گھیرا۔ کامل کی انگلیوں کے نرم پوروں نے اس کے دکھتے ہوئے سر کو ایسا سکون بخشا تھا کہ وہ مکمل پرسکون ہو گئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے غافل ہو چکی تھی، جبکہ کامل لیمپ کی لائٹ آف کرتا ہوا شاور لینے کے بعد اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، محمل کی نیند خراب ہونے کے خیال سے۔
وہ ڈریسر کے سامنے کھڑی اپنے نم بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے بوکھلاہٹ ظاہر تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ 11 بجے کے بعد وہ اٹھی تھی۔ کامل کو بیڈ روم میں نہ پا کے کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ رات کے بعد کامل کا سامنا کرنے سے شدید ہچکچا رہی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج جانا کے روم میں جا کے سوئے گی یا جانا کو اپنے روم میں لے کر آ جائے گی۔ شیشے میں اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ نگاہیں اٹھانے کی خود میں ہمت ہی نہ کر پائی تھی۔ کامل کی بے پناہ محبتوں نے اس کو ایک ہی رات میں نئی انوکھا سا پیا ملن کا روپ بخش ڈالا تھا۔ کمرے سے باہر جانے کی خود میں چاہ کر بھی ہمت پیدا نہیں کر سکی تھی۔ خوف تھا کہ تائی بیگم اور باقی کے گھر والوں کے سوالات کا کیا جواب دے گی۔ اچانک ہی اس کو کامل کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ اگر اس وقت وہ اس کے آس پاس ہوتا تو شاید موجودہ صورتحال مختلف ہوتی۔ اف، بری پھنسی ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی جب بیڈ روم کا دروازہ کھول کے کامل جانا کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے مقامی لباس میں مقامی ہی جویلری پہنی، پشت پہ بال بکھیرے، وہ چہرے پہ 12 بجائے رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ لگتا ہے جانا آپ کی ماما جان ہمیں بہت مس کر رہی تھی، تبھی تو دیکھو آپ کے ماما جان کے چہرے پہ اندھیری رات کے آثار موجود ہیں۔ وہ بات بظاہر محمل کی مہندی اور جویلری کو پر اشتیاق انداز میں چھوتی جانا سے کر رہا تھا، مگر لہجے کی معنی خیزی اور آنکھوں میں ناشتی شرارت کو محمل بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کامل کی گہری نگاہوں سے سٹ پٹا کے وہ گلنار ہوئی، مزید جانا سے اوٹ پٹانگ باتوں میں لگ چکی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے کامل آغا۔ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنا چاہا، مگر اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ کامل کا بے ساختہ قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ تمہارے ان حسین لبوں پہ میرا نام، واہ میرے اللہ، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا بیڈ پہ سیدھا آ کے لیٹ چکا تھا، جہاں ابھی بھی محمل جانا کو لے کر بڑے مزے سے بیٹھی تھی۔ کیا آ چکی ہے بابا جان؟ جانا نے محمل کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ کے بابا جانی کو عقل آنے کی بجائے۔ محمل نے حساب برابر کرنا چاہا، مگر کامل نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیچ میں سے اچک لی۔ بجائے عقل آنے کے جانا بچے کسی پہ دل آ گیا ہے۔ وہ اب محمل کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر پٹری سے اتر رہا تھا۔ مانا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر بچے بہت ہوشیار، کامل آغا احتیاط کیجیے۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ جانا کی موجودگی میں کامل مزید پھیل رہا تھا۔ بابا جانی، آپ کو پتہ ہے آج جانا محمی کے ساتھ ہی سوئے گی، کل رات کو جانا ڈر گئی تھی نا؟ جانا نے محمل کی طرف دیکھ کے ایسے معصومیت سے کہا تھا جیسے کامل کی معلومات میں اضافہ کر رہی ہو۔ ہیں؟ کامل کی آنکھیں حیرت کے باعث پوری کی پوری واہ ہوئی تھی، جبکہ محمل اب کی بار اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرا دی تھی۔ صحیح کہا نا میں نے محمی، ایسا ہی کہنا تھا نا؟ جانا کا اگلا جملہ سن کے اس کی تو گویا سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اس نے تو پوری پول ہی کھول کر رکھ دی تھی۔ کامل روک اور محمل شوک۔ سین چینج۔ ہم اتنے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ چھٹانگ بھر کی چھوکری کے ہاتھوں برباد ہو جائیں۔ پیر نے اس کو ایک جھٹکے سے دھکا دیا تھا، جس کے بعد وفا بری طرح سے دیوار سے جا کر ٹکرائی تھی۔ تم انسان نہیں حیوان ہو، جو عزت سے اپنے گھروں کا چولہا نہیں جلا سکتے، حلال کی روٹی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نہیں کھلا سکتے ہو۔ تم لوگ یہ حرام کاموں کو کر کے اپنی قبروں کے لیے آگ دہکا رہے ہو۔ اسی گپت تہ خانے میں تمہاری قبریں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ تم لوگ برباد ہوگے، بالکل اسی طرح جیسے تم معصوم لوگوں کی عزت کا جنازہ نکال کے حرام کما کے خود بھی کھاتے ہو اور اپنے سے منسلک عزیزوں کو بھی وہی ناجائز کھلاتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ عیش کرو گے ہمیشہ؟ نہیں، تم لوگ برباد ہو۔ میرا خدا تم لوگوں کی رسی بہت جلد کھینچے گا۔ اس دن تم لوگ سب نیست و نابود ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی، جبکہ اس کا سر درد سے بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دیوار سے چوٹ لگنے کے بعد سر پھٹا تو نہ تھا، مگر سر میں درد کی باعث ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں اگر کافر ہوں تو کیا بہت زیادہ عقل والے ہو تم لوگ؟ کیوں اپنی جوان جہان بیٹیوں کو اور عورتوں کو میرے حوالے کر تنہا چھوڑ جاتے ہو؟ میں اگر حرام کھاتا ہوں اور کھلاتا ہوں تو تم لوگ کون سے بہت پاک باز غیرت مند ہو؟ کیوں
کیوں غیر مردوں کے پاس اپنی عزتوں کو نیلام کروانے کے لیے سرعام بھیج دیتے ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے؟ پیر نے وفا کے تمام سوالوں کا جواب دے کر صفاکی سے کہکا لگایا، پپو، او میرے پوپٹ، ذرا اپنا دیدار تو کرواؤ مجھے، کہاں تھا تو اتنے دنوں سے؟ پیر نے زور سے آواز دی، سائیں آپ نے یاد کیا اور میں حاضر، کہاں جاؤں گا سائیں، میں تو آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا غلام ہوں، بس 2 دن سے بخار میں پڑا ہوا تھا، اسی لیے حاضری نہ دے سکا۔ پپو نے گہری نظروں سے پان سے پیلے ہوتے ہوئے دانتوں کی نمائش کی وفا کو دیکھتے ہوئے۔ چلو اچھی بات ہے، آج تم کام کے وقت موجود ہو، ورنہ یہ سارے نکارہ تو بس پی پی کر پڑے رہتے ہیں، پیر نے پپو کو کہا، جو کہ 2 دن سے غائب تھا، اور اب پھر پیر کے ایمرجنسی میں فون کرنے پہ وہ جیسے ہی چراغ کے جن کی طرح دوڑتا چلا آیا تھا۔ دوسری طرف وفا تھی، جس کی آنکھوں میں حیرت کا ٹھہاٹے مارتا سمندر موجزن تھا۔ پپو کو آزاد اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا مطلب پیر نے اس کو بھی آزاد کروا لیا تھا، اپنے ذرائع استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح سے وہ سہم کے سوچ کے رہ گئی تھی، جبکہ پیر اب بھی پپو سے مخاطب تھا۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے تم ہمارے وفادار ہو، اور یہ سب نمک حرام اس وقت پڑے سو رہے ہیں، رات بھر پہلے اپنے جسم کی پیاس کو بجھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سینوں کو ٹھنڈا کر کے پڑے رہتے ہیں، ناکارہ ہیں سارے کے سارے، ان کا تو کچھ نہ کچھ اب کرنا ہی پڑے گا۔ آہو سائی، فکر ہی نہیں کرو، جب پپو دی پوپٹ موجود ہے تو آپ کو کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہم ہیں تو پھر غم نہیں سائیں، وہ عاجزی سے بولا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، اس کو سب سے پیچھے والے کمرے میں بند کر دو، جدھر کوئی بھی نہیں ہے، اس کی عقل کو ٹھکانے لگاؤ، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے ملتے ہیں تفصیلی ملاقات کرنے کے لیے، اس کنچے سے سب سے پہلے ہم کھیلیں گے۔ پیر نے وفا پہ اپنی غلیظ نظریں جمائیں، اور وفا کے گال کو چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تھا، اسی لمحے وفا جلدی سے پیچھے ہٹ کے حقارت سے پیر کو دیکھا تھا اور اس کے اسی ہاتھ کو کھینچ کر اس پہ تھوک دیا تھا۔ یہ ہے تمہاری اوقات، مجھے چھونا نہیں، تم جیسے غلیظ انسان کو میں اپنا وجود تھالی میں سجا کے پیش نہیں کروں گی، سمجھے؟ مر جاؤں گی مگر تمہارے غلیظ ارادوں کو اپنے وجود سے پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اب اپنی جان سے کھیلنے کے در پہ تھی۔ پرس میں رکھی چھری جھٹ سے اٹھا کر اس نے اپنی شہرک کے قریب کی تھی۔ ارے او کٹونی، تیری اتنی مجال کہ تو نے پیر سائیں کے سامنے اتنی بڑی گستاخی کی؟ چل اٹھ بلبل، میں تجھے مزہ چکھاؤں گا اب۔ پپو نے پیر کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی وفا کے ہاتھ سے چھری جھپٹی تھی اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا پرس اپنے قبضے میں کیا اور مچھلی کی طرح غصے میں بے قابو پھڑپھڑاتی ہوئی وفا کو اپنے شانے پر اوندھا ڈالا تھا۔ وفا کو اندر قطار میں بنے کمروں کی طرف شانے پہ ڈال کے بڑھتے ہوئے وہ مخاطب اب بھی پیر سے ہی تھا۔ وفا کی کسی قسم کی مزاحمت پپو کے حوصلوں کو پشت نہ کر پا رہی تھی، وہ بس پیر کے حکم کی تعمیل کرنے میں مگن تھا۔ وفا کو لگا جیسے اب قیامت آنے کو ہے۔ ہاں، اس کو لے جاؤ اور اس کی عقل ٹھکانے لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کو ہمیں دوسرے کام پہ لگانا پڑ جائے۔ پیر سائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں چیز کیا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، سارے قصبل اس کے میں نکال کے ہی دم لوں گا۔ پپو خباثت سے ہنسا تھا پیر کو دیکھ کر۔ سین چینج۔ کامل روک، محمل شوق۔ اوہ، اس کا مطلب آپ رات میں بالکل نہیں ڈرتی ہو، میری بہادر بیٹی ہو نا؟ جی بابا جانی، جانا بہت بہادر ہے اور محمی بہت ڈرتی ہے نا۔ جانا کی گوہر افشانی پہ محمل کی تو صحیح معنوں میں عزت افزائی ہو رہی تھی، جبکہ کامل تو جیسے آج جانا کے ذریعے تمام رازوں کو جاننے پر تلا ہوا تھا، چہرے پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ چلو جانا، ہم دونوں جو ہیں نا دادو جانی کے پاس چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم پھیلیں گے۔ گھبراہٹ میں وہ کھیلنے کی بجائے پھیلیں بول گئی تھی، مگر ہم نے اس کا یہ جملہ بھی فوراً اچک لیا۔ نہیں جانا بچے، آج آپ لوگ نہیں پھیلیں گے، بلکہ جانا آج آپ کھیلیں گی دادو کے ساتھ اور میں پھیلوں گا، محمی کو پھر محبت سے مجھے سمیٹنا ہوگا۔ کامل نے محمل کی طرف ایک دفعہ پھر سے ذو معنی جملہ اچھالا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے اب مکمل فرار ہونے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ پہلا پلان تو جانا نے بڑے مزے سے فلوپ کر دیا تھا، اب دوسرے پر اس نے بڑی ہوشیاری سے عمل پیر ہونا تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیوں بھائی، دادی جان کی کیوں یاد آ گئی؟ مظرنہ بیگم تھال میں ناشتہ سجائے ملازمہ کے ساتھ دروازہ کھلا دیکھ کے
پھر بھی ہلکا سا نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محمل نے ساس کو سامنے دیکھ کے جھٹ سے سر پہ دوپٹہ ترتیب سے سیٹ کیا تھا اور ادب سے سلام کیا تھا۔ جیتی رہو، خوش رہو اور سدا سہاگن رہو، اللہ تمہاری گود جلدی ہری کرے بچے۔ مظہرنا نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ آنین۔ جانا نے بھی ہاتھ اٹھا کر باپ کی نقل اتاری تھی۔ کامل نے ہوک لگائی بہت زور سے آمین کہا تھا، جس پر مظہرنا اس کے شانے پہ چپت رسید کر گئی تھی اور محمل کو بہت محبت پاش نظروں سے دیکھا، جو بری طرح سے حیا و خفت سے بلش کر رہی تھی۔ خبردار جو میری بیٹی کو پریشان کیا تو یاد رکھنا یہ پہلے میرے لیے اہم ہے، اب تم بعد میں دوسرے نمبر پر آؤ گے بچے جی۔ یہ تو فاؤل ہو گیا نا امی جان، یہ تو بہت ناانصافی ہے اپنے اکلوتے جگر گوشے کے ساتھ۔ ہائے کامل، یہ ٹھنڈی آہیں بھرنا بند کرو، خبردار اب جو اول جلول کوئی بھی بات کی ہو تو کان سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں گی۔ مظہرنا نے بیٹے کو گھوری سے نوازا جبکہ پوتی گود میں چڑھ چکی تھی اور اب اپنے گالوں پہ دادی سے چٹا چٹ پیار کروا رہی تھی۔ دادو، آج آپ بھی محمی اور میرے ساتھ ہی سوئیں گی نا؟ جانا ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ محمل تو جانا کی بات سن کے اب مارے خفت کے بے ہوش ہونے کو تھی، مطلب کامل کے بعد اب جانا اس کو ساس سے بھی ہار پھول پہنوانے کی تیاری میں تھی، جبکہ جانا کی بات پر کامل نے پہلو بدلا۔ خوشی سے اس کا دل بھنگڑے ڈالنے کو تھا، اب اس سے اپنی ہنسی ضبط کرنا محال ہو رہی تھی۔ جیوں میری دل جگر پھیپڑی جانا بچے، وہ ہلکے سے بڑبڑایا، مگر بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ محمل بآسانی سن چکی تھی، جبکہ مظہرنا اگنور کر گئی تھی جانا کی باتوں کو اور محمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ او محمل بچے، تم اتنی سرد کیوں ہو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری بچے؟ مجھے دیکھ کر تو محترمہ ویسے ہی آپے سے باہر ہو کر سدھ بدھ کھو بیٹھتی ہیں اور آپ طبیعت کی بات کر رہی ہیں۔ کامل دل میں سوچتا محمل کے قریب ہی بیڈ پہ جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ تم دنیا کی سب سے حسین ترین بیوی ہو، میری تمہارے حسن کو خراج تحسین بخشنا مجھ پہ فرض ہے۔ ماں سائیں کو دیکھ کے کامل نے موقع سے فائدہ اٹھا کے بہت دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی، مگر اتنی بلند ضرور تھی کہ محمل بآسانی سن سکتی تھی۔ محمل کا چہرہ یکایک گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند سرخ ہو اٹھا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلنے لگی، جسے فرار کی راہیں ڈھونڈ رہی ہو، مگر ماں سائیں کے سامنے یہ ناممکن تھا۔ مجھے لگتا ہے بلڈ پریشر لو ہے۔ کامل کسی ماہر کی طرح محمل کا یک بستہ ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا اس کے بوکھلائے اور سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تھا، نہیں ماں سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا نا، اسی لیے شاید طبیعت کچھ نڈھال ہے۔ وہ سٹپٹا کے جلدی سے گویا ہوئی، ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ کامل کی بڑھتی ہوئی شوخیاں اس کا دل بند کرنے کو تھیں۔ اے بیٹا، تجھے کیسے پتا کہ دھی رانی کا بی پی لو ہے؟ ماں سائیں حیرانی سے گویا ہوئی، جبکہ محمل کا دل چاہا تھا کہ وہ کسی طرح کامل کی بولتی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وہ کیا ہے نا کہ میری موجودگی میں میری جوزہ محترمہ کا بی پی ہمیشہ لو ہی رہتا ہے۔ کمرے میں ہنسی مذاق کا ماحول پیدا ہوا تھا جب ملازمہ نے آ کے روح فرزاں خبر سنائی۔ وہاں موجود سب نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ حویلی میں شور مچ چکا تھا کہ وفا غائب ہے۔ کامل اور جابر پاگلوں کی طرح وفا کی تلاش میں ادھر سے ادھر نکلے ہوئے تھے۔ تائی اور دادی بیگم نے الگ ہی وویلا مچا رکھا تھا، جبکہ مظہرنا جائے نماز بچھا کر بس وفا کی عصمت اور عزت کی بقا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ محمل بھی پریشان سی مظہرنا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وفا کی گمشدگی کا بھی الزام دادی اور تائی بیگم نے اس کو ہی دے دیا تھا۔ مظہرنا کے کمرے میں جانا کو ساتھ لگائے وہ وفا کی خیریت کی دعا کرنے میں مشغول تھی۔ اپنے رب کے حضور جانتی تھی اب کی بار اس کی سزا زندہ درگور ہونا ہوگی۔ تائی بیگم نے تو حویلی کے پچھلی طرف موجود قبرستان میں اس کے لیے قبر تک کھدوا دی تھی۔ مظہرنا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وفا کے گھر والوں کو ابھی تک وفا کی گمشدگی کی خبر نہ دی گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو انہی کی بیٹی کی بابت بتایا نہیں گیا تھا۔ سین چینج۔ امید بھابھی، آپ یہاں رہیں میرے پاس، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ امید کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا، مگر اس کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد رپورٹس میں پتہ چلا تھا کہ اس کو ایڈز ہو چکا ہے
اور یہ کافی عرصہ سے ہے، جس کی پکڑ ڈاکٹرز نے اب کی تھی۔ وجہ امید کی لاپرواہی تھی۔ وہ اپنی خراب طبیعت کے باوجود بھی پوری پریگننسی میں ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئی۔ بس ڈیلیوری کے ٹائم کامل اس کو لے کر گیا تھا اور جانا کو لے کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ امید نے اس وقت بھی اپنا کوئی ٹیسٹ نہ کروایا، بس جو ضروری ٹیسٹ تھے اسی وقت وہی ہوئے تھے۔ جانا کا خیال بھی کامل نے رکھا تھا اور امید اب بھی زندہ تھی، مگر وہ ابروڈ میں ہی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی، جس کا خرچہ کامل پابندی سے ہر ماہ بھیجا کرتا تھا۔ اور اب اس کا ارادہ تھا جانا اور محمل کو ساتھ لے کر جائے گا امید سے ملوانے کے لیے، مگر وہ یہ راز ہمیشہ راز رکھے گا کہ جانا اس کی بیٹی نہیں ہے۔ امید کا تعارف وہ محمل سے ایک دوست کی حیثیت سے کروائے گا، وہ یہ سوچ کے بیٹھا تھا، کیونکہ یہ وعدہ اس نے امید سے لیا تھا کہ وہ اس بات کو تاعمر نبھائے گا، اور جب تک جانا کو اس کا ہمسفر نہیں مل جاتا تب تک چاہے تو وہ یہ راز راز رکھے، ورنہ شادی کے بعد اس کو چاہے تو بتا دے۔ مگر کامل کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سین چینج۔ یار شاہزمان، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وفا گمشدہ ہے صبح سے، ہمیں پتہ چلا ہے، اور اس کا اب تک کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صبح سے شام ہو چکی ہے۔ جابر نے شاہزمان کو فون ملایا تھا۔ جانتا ہوں، مگر اب وفا کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم نے جتنی کوشش کرنا تھی کر لی، مگر وفا اب خود پھنسی ہے تو اس کو نکلنا بھی خود ہی ہوگا۔ شاہزمان نے جابر کو کہہ کے فون بند کر دیا، کیونکہ دوسری طرف ایک اور کال آ رہی تھی اسی سلسلے میں۔ چھوڑو مجھے، درندے، ذلیل انسان! وفا بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کے اوپر جھپٹی تھی خود کو چھڑانے کے لیے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پپو کا منہ نوچ لے۔ اوہو، ایک تو تم مجھے اتنے پوپٹ قسم کے ناموں سے پکارو گی تو میں پیر سے پہلے ہی تمہارا شکار کر لوں گا۔ وہ بے ہنگم کہہ کے لگا کے زور سے ہنس دیا۔ وفا کو جھرجھری سی چھو گئی تھی دل میں۔ وہم و وسوسوں نے ایک دم سے ڈیرا جما لیا تھا۔ پھر ایک دم کہیں دور سے اس کے باپ کی بھلی سی آواز کانوں میں گونجی تھی، عزت اور ذلت دینا صرف اللہ کا کام ہے، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے ہم برباد یا پھر آباد نہیں ہو سکتے۔ میری بلبل، تم خود پنجرے میں قید ہونے، رات اندھیرے میں آسمان سے اترتی چلی آئی ہو زمین تک، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جھولی میں تو خود کسی پکے ہوئے پھل کی طرح تم آ کے گری ہو۔ بس اب مجھے اس پھل کے کھٹا میٹھا ہونے سے لطف اندوز ہونا ہے۔ پپو نے وفا کو سامنے رکھے سنگل بیڈ پہ زور سے پٹکا تھا اور خباثت سے مسکرانے لگا اور اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ واقعی کوئی پھل ہو، اور اب پپو کو اس سے بھرپور انصاف کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ تمہارے پروں کو کاٹنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، کیا ہے نا کٹونی؟ اب ایسا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا، مگر وفا اس قدر بے خوف ہو چکی تھی کہ اب اس کو پپو کی جان لینے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تم میرے پر کاٹو گے؟ میں تم سب کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا کر ہی سکون کا سانس لوں گی۔ میری موت سے پہلے تم سب کو مروا کے ہی موت کو گلے لگاؤں گی، اور وہ ایسی دردناک موت، ایسی موت دلواؤں گی کہ تم جیسوں کی روح تک کانپ جائے گی سن کے۔ وہ انگشت شہادت بلند کر کے بولی۔ آنکھوں سے اس کے غصے کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ خیال تھا تو بس باقی کمروں میں قید معصوم زندگیوں کو بچانے کا، مگر تمام در بند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے پاس ایک سہارا موجود تھا، اور وہ تھا خدا کا، جس پر اس کو مکمل یقین تھا کہ وہ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنے رب کے سپرد کر ڈالی تھی، تو بھلا وہ کیسے اس کی حفاظت نہ کرتا؟ پہلے خود تو بچ کے نکل جاؤ میری بلبل میرے پنجرے سے۔ وہ اس کے اوپر جھکا۔ تم دعا کرو کہ میں بچ کے نہ نکل سکوں، ورنہ تم سب رات دن مرو گے۔ بھیک منگوا کے رہوں گی میں تم لوگوں سے تمہاری موت کے لیے۔ وفا کی اس قدر بے خوفی سے بات کرنے سے پپو نے ایک ہی جست میں اپنے ایک ہاتھ سے وفا کے جبڑے کو دبوچا تھا اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی سے اس کے بالوں کو۔ لڑکیوں کو ایک حد تک ہی بہادر ہونا چاہیے، ورنہ اس سے آگے پپو دی پوپٹ کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ مکمل پپو کے حصار میں تھی۔ وفا ایک دم سے بری طرح سے کھانس اٹھی تھی۔ ایک تو پپو کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تکلیف سے دوری ہو گئی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اٹھتی ہوئی ناگوار بدبو وفا کے نتھنوں سے ٹکراتے ہی وفا کو ایسا لگا تھا جیسے کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔
پپو ناقابل فہم تاثرات چہرے پہ سجائے۔ اس کے اس قدر قریب ہو چکا تھا کہ اس کے وجود اور منہ سے آتی بدبو وفا کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے خبیث انسان، تمہارے جسم سے اٹھتی غلیظ بدبو اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارا پسینہ بھی تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہے۔ وہ چہرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پپو کے ہاتھوں میں بال بڑی بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے، اس کے باعث یہ ناممکن تھا۔ اب اپنی تعریف کیا ہی کروں میں میری چھمو جانے من، ابھی جس سے تم ملی ہو نا باہر، اس پیر سے بھی 10 گنا زیادہ حرامی ہوں میں، یہ سمجھ لو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ 100 کمینے مرے تھے تب میں ایک پیدا ہوا تھا۔ پپو کی آنکھیں شدید سرخی مائل ہو رہی تھیں، جبکہ بھچے ہوئے لب مزید جامنی رنگت اختیار کر گئے تھے۔ تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو نا؟ پہنچو تو ذرا مجھ تک پہلے۔ تم سمیت تمہارے اس پیر کا ٹیٹوا نہ مروڑ دیا تو میرا نام بھی وفا نہیں۔ وہ کسی قسم کے بھی دباؤ میں آئے بغیر بس آر یا پار کرنے کے مون میں تھی۔ آج وقت تمہارے ہاتھ میں ہے نا؟ وقت ہی تو ہے، بدل جائے گا بہت جلد۔ آج تمہارا ہے، کل میرا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر پوچھوں گی تم سے تمہاری اوقات، یہ وفا کا وعدہ ہے، اور میری جو قسمت میں لکھا ہے نا وہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ میرے خدا کا وعدہ ہے۔ اگر میری موت آ چکی ہے تو مجھے آئے گی، میرے ساتھ کچھ برا ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، کوئی بھی مجھے چاہ کر بھی بچا نہیں سکتا۔ اور اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونا تو تم جیسے اگر سینکڑوں بھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے نا تو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ پھر میں پوچھوں گی تم سے تمہاری اوقات۔ وہ جنونی انداز میں چیخنے چلانے پہ آ چکی تھی اور اتنی زور سے دہاڑ رہی تھی کہ پپو کو پورا یقین تھا کہ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں کمرے سے باہر تک جا رہی ہوں گی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ میری بلبل، آپس کی بات ہے، اوقات تو کتوں کی بھی ہوتی ہے۔ پھر پپو کی تو عزت ہے عزت، درد تو نصیب سے ملتا ہے جانے من۔ اوقات تو فی الحال تمہاری بھی مجھے تڑپانے والی نہیں ہے۔ ہاں ہاں۔ وفا کی بے وقوفی اور جنونی انداز پپو کو بہت کھلا تھا۔ وہ باہر جانے کی بجائے اندر ہی زمین پر چوڑا ہو کے لیٹ گیا۔ اب صرف اس کی نگاہیں وفا کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ وفا اپنے فرار کے راستے تلاش کرنے میں مصروف۔ پرس بھی پپو نے اپنے سر کے نیچے تکیے کی طرح استعمال کیا ہوا تھا، جس میں وہ اپنے تمام حفاظتی اوزار حویلی سے لے کر نکلی تھی۔ سین چینج۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگ؟ کیوں میری بیوی کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے؟ وہ محمل کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے چابک سے مار کھاتا ہوا دیکھ کے بھاگتا ہوا حویلی کے پچھلی طرف بنے قبرستان کے سامنے بنے بڑے سے باغیچے میں دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ آنکھیں حیرت و اذیت کے بعد سرخ ہو گئی تھیں سامنے وفا کے نام کی کھودی ہوئی قبر دیکھ کر۔ اس نے بھگایا ہے اس شہری لڑکی کو، دادی سائیں تنفر سے گویا ہوئی تھی۔ یہ کیوں ایسا کرے گی؟ اس کو کتنی رکعت کا ثواب ملے گا ایسا کر کے؟ کامل کی بجائے جابر دہاڑا تھا۔ اس بے زر سی لڑکی کو بربریت کا نشانہ بنا کے کیا حاصل ہوگا آخر بابا سائیں؟ جابر شور سن کے بھاگتا ہوا یہاں آیا تھا اور اب اشتعال میں باپ سے مخاطب تھا، جبکہ کامل نے محمل کو اپنی پشت کے پیچھے پناہ دی، ایسے جیسے محمل سے پہلے اس کی لاش پہ سے سب کو گزرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں محمل کی ذات تک پہنچ سکتا تھا کوئی بھی۔ کامل آگا، مجھے بچا لیں، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ وہ اس کا کوٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑے گویا ہوئی تھی، جیسے اس کی پناہ میں چھپنا چاہتی ہو۔ کامل تم بیچ میں مت آؤ، دادی بیگم نے تنبیہ انداز میں قرخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بیچ میں کیسے نہ ہوں؟ میری بیوی ہے یہ، اس حویلی کی عزت ہے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ تو کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ کہاں چلی گئی وہ لڑکی؟ تو نے ہی مدد کی ہوگی نا، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ تائی بیگم نے محمل کو حقارت سے دیکھ کے کچھ اس طرح سے پیچھے سے وار کیا نامحسوس انداز میں کہ محمل کو بالوں سے پکڑ کے اس کا سر دیوار پر دے مارا تھا۔ بتا، نہیں تو تجھ سمیت تیری ماں کا بھی سر قلم کروا دیں گے۔ تایا سائیں بے رحم ہوئے۔ بس کریں آپ لوگ، انتہا ہو گئی ہے ظلم کی، بخش دیں اس معصوم کو۔ کامل کا جیسے ضبط جواب دے گیا تھا۔ محمل کی پیشانی سے اب باقاعدہ خون رس رہا تھا۔ وہ محمل کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے چلایا تھا،
مجھے نہیں پتا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس نے کامل کے کوٹ کو سختی سے پکڑا ہوا تھا جب سامنے سے دادی بیگم آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ کوئلہ لاؤ اچھے سے دہکا کر، جب اس لڑکی کی زبان تلے سلگتا ہوا کوئلہ رکھا جائے گا یہ تب ہی بولے گی۔ دادی بیگم نے فرمان جاری کیا، رحم کریں اس پر، یہ مر جائے گی۔ میری بیوی پہ ابھی کوئی جرم عائد نہیں ہوا ہے، اور جب تک میری بیوی کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہو جاتا میں کسی کو بھی اس کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ اور میں جانتا ہوں یہ مجرم نہیں ہے، اور جس دن یہ پتہ چلا کہ مجرم یہ نہیں ہے، اس دن پھر جو سزا میں دوں گا اس کے مستحق آپ سب لوگ ہوں گے۔ کامل نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بے لچک لہجے میں کہا، بہتر ہے کامل، تم اس وقت وفا کو تلاش کرو۔ تائی بیگم نے ارشاد فرمایا تھا، جو کامل کو مزید آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وفا کو تلاش کرنے کے لیے میں نے پورے ملازم لگا دیے ہیں، اور جابر نے اپنے چینل سے منسلک کافی لوگوں کو اس کام پہ لگا چھوڑا ہے۔ ابھی میری بیوی کو میری ضرورت ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے جتنا زخمی کرنا تھا کر چکے۔ اب مرہم لگانے دے مجھے۔ وہ رکا نہیں تھا، محمل کو کمرے کی طرف لے کر تنفر کرتا ہوا بڑھ چکا تھا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ سب لوگوں کی ذہنیت پہ۔ جابر نے تعصب بھری نظروں سے وہاں موجود سبھی نفوش پر ڈالی تھیں اور اپنی جیب کی طرف واپس بڑھ گیا تھا۔ اب اس کو شاہ زمان سے ملنا تھا۔ یار جابر، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں موجود تیری کزن اور باقی لوگوں کو بھی بحفاظت نکال سکیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر صرف وہاں سے وفا کو نکالتے ہیں تو باقی لوگوں کو پھر ہم آزادی نہیں دلوا سکتے، اور یہ لوگ مزید شیر ہو جائیں گے۔ جانتا ہوں وفا نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں نے تو اس کی حفاظت کے لیے مزار کے ارد گرد اپنے بندے تک کھڑے کیے تھے۔ وہ تیری بات درست ہے جابر، مگر اس کی ایک بیوقوفی ہم سب کو سمیت وہاں موجود لڑکیوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بیوقوف لڑکی اپنے آپ کو نہ جانے اتنا اونچا کیوں سمجھنے لگی کہ پیر کے آستانے رات کو نکل گئی۔ جابر رہنے دو، بہت جرأت مند لڑکی ہے وہ۔ روز اول سے میں اس کو وارن کر رہا ہوں۔ وفا سے اس دن پتہ چلا کہ وہ تیرے علاقے کی لڑکی ہے، اور پھر تیرے ڈرائیور سے تم لوگوں کا نام جان کر مطمئن ہو گیا، لیکن جب اس کو دوبارہ آستانے پر دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ یہ باز نہیں آ رہی تھی۔ یہ نقصان اس نے اپنی قسمت میں خود لکھا ہے۔ حد یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل رابطے میں رہے اس پورے مشن کو لے کے، مگر سارا کام خراب کر دیا صرف وفا کے ایک چھوٹے سے غلط قدم نے۔ یار تم تو ایسا نہ کہو، تم تو میڈیا کے خفیہ بندے ہو، وہاں پر موجود تیرے ساتھ تیری پوری ٹیم ہے، پھر تو کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تیرا تو کام ہی اس طرح کے کاموں میں ٹانگ اڑا کے خفیہ اڈوں تک پہنچنا اور راز فاش کرنا ہے۔ تو میرے چینل آگہی کا ہیرو ہے، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی تیرا چہرہ پہچانتا ہے۔ جابر تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر پوری پلاننگ کے تحت اب آگے کا لاہے عمل طے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی جانے بھی جائیں، کیونکہ پہلے کبھی کسی نے اتنی دیدہ دلیری سے میرے کاموں میں ٹانگ تو نہیں اڑائی ہے، اسی لیے اب کا کیا، میرے مشن سارے کامیاب رہے ہیں، مگر اس دفعہ تیری کزن نے سارا کچھ ستیہ ناش مار دیا ہے۔ میری پوری پلاننگ کو تباہ کر چھوڑا ہے اس نے۔ سین چینج۔ میرے اللہ، مجھے آخری دفعہ میری بیٹی کو دکھا دے۔ میں اس کو دیکھنے کے بعد سکون سے سو جانا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے، مگر میری آنکھ بند ہونے سے پہلے صرف ایک دفعہ تو مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ امید کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، مگر بس اپنی بیٹی کا دیدار کرنے کے بعد موت اور اس کے درمیان صرف خواہش ایک اٹکی ہوئی تھی۔ سین چینج۔ دماغ ٹھکانے پہ آیا یا نہیں اس لڑکی کا؟ پیر نے سامنے ناشتی لڑکی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں سائیں، بہت ہی کوئی توپ شے ہے، مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو تم شیر کی طرح نکال دو کسبل، دیر کس بات کی ہے؟ شروع میں تو سبھی نخرے دکھاتے ہیں، اور نخروں کو توڑنا بھلا کوئی مشکل بات ہے ہمارے دھندے میں پپو؟ شیر دل کی طرف سے جواب حاضر ہوا۔ پپو نے ناپسندیدگی و ناگواری چہرے پہ سجا کے اس انسان کے چوگے میں شیطان کو دیکھا جو خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ پپو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تیرا شکار نہیں ہے۔
پپو کسی شیر کی طرح اس پہ جھپٹا تھا۔ او تو اتنا کیوں اچھل رہا ہے تو پوپٹ؟ شکار تو تیرا بھی نہیں بنے گی وہ۔ کیوں پیر صاحب، صحیح کہا نا میں نے؟ سامنے زیر لب مسکراتے، جام پہ جام نوش فرماتے پیر صاحب کو شیردل نے مخاطب کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنی بات کی تائید چاہ رہا ہو۔ کیوں چھورے، کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھا ہے تو اس شہری کڑی سے؟ ہمارے اس دھندے میں دل کا کوئی کام نہیں، سمجھا؟ پیر نے برہمی سے کہا تھا۔ جانتا ہوں، پپو نے کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے شیردل کو خونی نظروں سے دیکھا تھا۔ اور تو نے 2 دن سے اس کو کمرے میں قید کر کے رکھا ہے، نکال اس کو باہر۔ لاس اینجلس سے بڑا آرڈر ملا ہے، 2-3 اس کی فلمیں ریکارڈ کرتے ہیں، بہت مال ملے گا۔ آدھا تیرا اور آدھا ہمارا۔ آخر کو اس لڑکی کو گھیرنے میں تیرا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ پیر کے چہرے پہ لالچ کی وجہ سے خدا کی پھٹکار برس رہی تھی، مگر وہ بڑے فخر سے گندگی کے دلدل میں خود کو اندر دھسائے بے فکر گھوم رہا تھا۔ پپو سوچ کے رہ گیا۔ پیر جی، مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے، پپو نے عاجزی سے درخواست شروع کی پیر کے سامنے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پیر کی غلیظ نظریں پپو پہ جمی اس کے جواب کے منتظر تھیں، جبکہ شیردل نے جانچتی تیز ترار نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک رات۔ پپو کے چہرے پہ نفس کی بھوک کے آثار ایسے تھے کہ جن کو کچھ دیر پیر نے دیکھنے کے بعد خباثت سے کہا تھا، ہمارا بھلا ہو کہ تم بھی اب اس کاروبار کے عادی ہوئے۔ تم میرے وفادار ہو، اس سے پہلے تم نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، مگر آج تم نے اس چیز کی خواہش کر ڈالی ہے جس کے وجود کے لیے میں پچھلے 2 دن سے خوار ہوں۔ پیر نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ مجبوری ہے پیر صاحب، مال ہی ایسا ہے، پپو ہوس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ جا میرے شیر، دی تجھے آج کی رات، لیکن اگلی رات میری ہے۔ پیر نے گویا اس کی 7 پشتوں پہ احسان کیا، جبکہ شیر دل کے دل میں پیر کی پپو کو لے کر بڑھتی ہوئی نوازشات دیکھ کے حسد کا کیڑا بیدار ہوا تھا۔ سر جی، شکریہ شکریہ۔ پپو نے خوشی سے لڈی ڈالتے ہوئے پیر کے ہاتھ چوم لیے، جسے کل کائنات کی دولت میسر آ گئی ہو۔ ارے پوپٹ، یہ بتاتا جا کہ اس لڑکی کے بیگ کی تلاشی لی تو نے؟ پیر کو یاد آیا کہ پپو نے بیگ چھینا تھا وفا سے۔ پپو کے واپس مڑتے قدم لمحے بھر کے لیے تھمے تھے۔ جی پیر جی، مگر اس پرس میں سوائے میک اپ کی اشیاء اور ایک کتاب کے کچھ نہیں برآمد ہوا۔ حد یہ کہ موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا تھا۔ موبائل تو لازمی ہوگا اس کے پاس، شہر کی لڑکی ہے، موبائل نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ پیر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں نے اس کی درگت بنا دی ہے موبائل کی بابت پوچھ پوچھ کے، مگر وہ ہے کہ دیکھ پپو، لڑکی ہوشیار ہے، نظر رکھ کوئی چالاکی نہ کرے۔ پیر بھی کوئی کچا کھلاڑی نہ تھا اس میدان کا۔